30,000 شاید اس کی 30,000 سیلری تھی. میری 30,000 کی سیلری ہے. اب میں شادی کروں تو میری ماں کہتی ہے کہ شادی میں تو مجھے کیا دے گا، ابو کو کیا دے گا، تیری بہن کو کیا دے گا، بہن کے سسرال والوں کو کیا دے گا، بھائی کو کیا دے گا، بہن کے بچوں کو کیا دے گا. ارے میں سب کو دوں گا تو میں شادی کب کروں گا؟ میری ارننگ اتنی ہے ہی نہیں. نوجوان کی سیلری کتنی؟ 20,000 25,000. اچھا کرتا ہوگا تو 30-40,000. یہ لاکھوں روپے لائے کدھر سے لڑکا؟ باپ بولے کہ تو کما اور تو شادی کر. بولا میں کماؤں میں شادی کروں، جب میں کماؤں تو آپ بولو کہ ہم کو بھی دے، ماں کو 2 جوڑے دے، باپ بہن کو دین. اگر اللہ نے دیا ہے تو دے، میں منع کیا کرتا. یہ نہیں کہتا کہ نہیں دینا چاہیے. اگر اللہ نے دیا ہے، کھاتا پیتا ہے، ٹھیک ہے، ماں کو بھی راضی کرے، بہن کو بھی راضی کرے، اور بھی مطلب کہ جس کو صلہ رحمی کے نیت سے، رشتہ داروں کے حسن سلوک کی نیت سے اگر کوئی دیتا ہے اپنی خوشی سے دے تو اس کا تو الگ ہے. لیکن یہاں تو کنڈیشن ہی یہی ہے. پوچھا جائے گا، بہن ناراض ہو جائے گی. اچھا بہن تو راضی ہو گئی تو بہن کی ساس ناراض ہو جائے گی. اب کچھ بولنا، ارے بہن کی ساس تیرے کو کیا پرابلم ہے، تجھے جو چاہیے تیرے بیٹے سے لینا، بہو کے بھائی سے لینے کا کیا تک بنتا ہے یار. معاف کر دے بھائی، ان سے غلطی ہو گئی کہ تم کو لڑکی دے دی بھائی، ان سے بھول ہو گئی ہے. ان کو کیا پتا تھا کہ تم زندگی بھر مانگتے پھرتے ہو یار. شادی سے پہلے اپنا ہی کھاتے تھے، اپنا ہی پیتے تھے. سسرال والوں کو معاف کر دو یار. لڑکی والے کو چاہیے لڑکے والوں کو معاف کرو، لڑکے والوں کو چاہیے لڑکی والوں کو معاف کرے. یہ دونوں کہیں نہ کہیں الگ ہی چل رہے ہوتے ہیں. ہر جگہ نہ لڑکی والے غلط ہیں، نہ ہر جگہ لڑکے والے غلط ہیں. نہ ہر جگہ لڑکی والے صحیح ہیں، نہ ہر جگہ لڑکے والے صحیح ہیں. یہ بھی بتا دو میں. یعنی کہ عجیب وہ غریب کہانی ہے، اور یہ دینا پڑتا ہے. نہیں دو تو نہیں ہوتا. اب یہ نوجوان اب شادی کرنی ہے، خدا نہ کرتا شادی نہیں کرتا تو گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے، پھر بدکاریاں برتی ہیں، کنواری لڑکیاں مائیں بنتی ہیں، بچیوں کی شادیاں مشکل ہو گئی ہیں. لڑکی کی شادی کرنی ہے، اب باپ پریشان، ماں کوس رہی ہے الگ. بچے تھے کمانے، تم کو کمانا چاہیے تھا، کچھ 4 اور کام کر رہے تھے. ارے بھائی کدھر کو کیا کرے، 4 کام کہاں سے کرے؟ ایک کام کے اندر بیچارہ بڈھا ہو گیا، کمر ٹیڑھی ہو گئی. 8 گھنٹے 10 گھنٹے زیادہ کیا کام کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے جتنا رزق دیا ہے اتنا ہی رزق لے گا نا. تو ہمیں چاہیے کہ اس رزق کے اندر اللہ پاک کا شکر ادا کریں. کسی کے محل کو دیکھ کر اپنا جھونپڑا کو تھوڑی کو جلاتا ہے یار. اور یہ آج کل ایسا ہے، ورنہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تو لکھتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ جب آدمی گھر سے کاروبار کے لیے، روزگار کے لیے نکلتا تھا تو اس کی بیوی بچیاں اس کو کہتی تھی کہ ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈرنا، حرام نہ کمانا. ہم بھوک برداشت کر سکیں گی مگر جہنم کا عذاب برداشت نہیں کر سکیں گی. اب وہ کہاں سے لائیں ایسے گھر یار، کہاں سے لائیں؟ لڑکا شادی کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ ملے گا کیا. یعنی جس کو دیکھو یہی نظر لگی ہوئی ہے. کیا کرے کہ نہ لڑکیاں بیچاری گھروں پہ بیٹھے ہیں، لڑکے گھروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، شادیاں نہیں ہو رہی ہیں. لڑکوں کی عمریں 25-25 30 سال کی ہو گئی، لڑکیوں کی عمریں 25-25 30 سال کی ہو گئی ہے. وہاں نوجوان لڑکے کی طاقت نہیں ہے، وہاں لڑکی کے باپ کی طاقت نہیں ہے. ارے معاشرے میں رہنے والوں میری بات سنو، چاہے بنگلہ دیش میں رہتے ہیں، چاہے آپ پاکستان میں رہتے ہیں یا انگلستان میں رہتے ہیں، دنیا کے کسی ملک میں، یا آپ ہندوستان میں رہتے ہیں، آپ دنیا کے کسی ملک میں بھی رہتے ہیں، میں تو فی الحال اپنے مسلمان کمیونٹی سے بات کر رہا ہوں. خدا کا خوف کریں. میری درخواست ہے آپ سے، شادی آسان کر دو یار، مہربانی کرو یار، آپ کو اللہ اس کا اجر دے گا. یہ عام آدمی سے نہیں ہوتا. جو کرتے دھرتے لوگ ہیں نا، کرتے دھرتے لوگ ہیں. میں ایک سیٹ کو جانتا ہوں، چاہے تو وہ کروڑوں روپے شادی پہ خرچ کر دے، مگر وہ ان کی ایک مزاج ہے کہ نہیں، شادی پہ خرچ نہیں کریں گے، جو پیسے بچیں گے نا ان سب غریبوں کی شادی کریں والے لوگ ہیں. لوگوں نے لیے اسٹارٹ، ایک ایک ڈش پر انہوں نے اپنی بچیوں کی شادیاں کی ہیں. صرف 1 ڈش کھلا سکتے تھے 50-50 ڈشیں، لیکن نہیں، ایک ڈش، ایک پلاؤ کھلا دیں گے، بریانی کھلا دیں گے، بریانی میٹھا چاول کھلا دیں گے. دعوت کرنی ہوتی ہے. لیکن اب یار اتنی مہنگی شادیاں، اتنے مہنگے کپڑے، اتنی مہنگی چیزیں، یہ سب دو. لڑکے کو موٹر سائیکل ہو تو بولا کہ یہ اتنی سی موٹر سائیکل دے دے. ارے تو تیری اوقات سائیکل کی بھی نہیں تھی، یہ تو بیٹی کے صدقے تجھے مل گیا.
تو موٹر سائیکل، آپ اپنی موٹر سائیکل خود لو یار. نہیں لے سکتے تو پھر اپنے گھر کے باہر بورڈ لگا دو، گروم فار سیل. اب بورڈ لگاؤ نا کہ میں بکنے کے لیے تیار ہوں. اور چونکہ میں نے میڈیکل کری اس لیے میرا ریٹ یہ ہے، میں نے MBBS کیا تو میرا ریٹ یہ ہے، میں نے MBA کیا میرا ریٹ یہ ہے، میں فلاں پروفیشنل جاب کرتا میرا ریٹ یہ ہے. آپ پھر ڈرتے کیوں؟ چھاتی ٹھوک کر بولو لے کہ میں بکنے کے لیے تیار ہوں، میرا ریٹ لگاؤ. کروڑ، 2 کروڑ، 3 کروڑ، 50 لاکھ، 70 لاکھ، میرا ریٹ موٹر سائیکل نہیں ہے، میرا ریٹ کار ہے، کیونکہ میں بیکار ہوں. لڑکی لائے گی کار تو میرے کو کار ملے گی، ورنہ میں زندگی بھر بیکار رہوں گا. تو ہم شادیاں سستی کر دیں. آپ کو میں بتاؤں، اسلام کی خوبصورتی دیکھیے، لڑکی والوں پر خرچہ ہی کوئی نہیں ہے، اور یہاں لڑکی والوں پر ہی خرچہ ہے. ہماری سوسائٹی میں آج بھی بدقسمتی کے ساتھ لڑکی پیدا ہوتی ہے تو باپ کا منہ اتنا سا ہو جاتا ہے. کیوں؟ لڑکی تو رحمت ہے، بیٹیاں تو محبت کرنے والیاں ہوتی ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹیوں والے تھے. شہزادے بھی آپ کے یہاں ولادت ہوئی، لیکن شہزادوں کا بچپن میں انتقال ہو گیا. 4 شہزادیاں اور 2 شہزادے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، مشہور ہیں، ان کے نام ہیں. مگر آپ بھی بیٹیوں والے تھے. بی بی فاطمہ کس کی بیٹی تھی؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے. بی بی زینب، ام کلثوم، رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیاں ہیں. آج بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں تو اتنا سا منہ ہو جاتا ہے. اس لیے نہیں کہ بیٹی اچھی نہیں لگی، وہ بیٹی کے ساتھ جو آیا ہے نا، اس کو ابھی سے ٹینشن ہو گیا. حالانکہ اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ بیٹی کے جوان ہوتے میں بھی زندہ رہوں گا کہ نہیں رہوں گا، یا بیٹی بھی بڑی ہوگی کہ نہیں ہوگی. مگر بس کا منہ خراب ہو جائے گا. ارے خدا پر بھروسہ کر، اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہے تو اولاد کے ساتھ اللہ تعالیٰ تجھے رزق بھی دے گا. وہ اپنا رزق خود لے کر آئی ہے، تیرا کو تھوڑی کھائے گی یار. تیری اولاد تیرا تھوڑی کھاتی ہے، وہ اپنا کھائے گی، تم اپنا کھاؤ گے. اللہ نے سب کا رزق اپنا اپنا دیا ہوا ہے. مگر ہمارے یہاں تو طور طریقے نا، اس کے ساتھ پرابلم ہو گیا اور ہو گئے. اب لڑکی کے پاس، لڑکی والوں پر خرچہ نہیں ہے. میری بات سمجھو، اے معاشرے میں رہنے والوں میری بات کو سمجھیے، اے مسلمانوں میری بات سمجھیے. شادی میں خرچہ کیا یہ بتائیے کہ بھائی شادی ہوگی تو کھانا، مطلب نان نفقہ بولتے ہیں، ایک لفظ ہے نا نان نفقہ، سنا ہوگا آپ نے لفظ. پہننے کو کپڑا، کھانے کو روٹی، رہنے کو گھر. یہ ایک نان نفقہ ہے عرف اور عادت کے مطابق جو معاشرے میں چلتا ہے. یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ شوہر پر ہے. نان نفقہ کس پر واجب؟ مہر کس کو دینا ہے؟ ولیمہ کس کو کرنا ہے؟ لڑکی والے پہ خرچہ کیا ہے؟ وہ آوے کھانا کھاوے لڑکی. اب وہ بیٹی دے دی، اب کیا دے تمہارے؟ وہ جان دے وے، بیٹی دے دی. ہر تھوڑے دنوں کے بعد کوئی فرمائش، ہر دھونے کے بعد تھوڑی خواہش. تمہارا باپ حج کر کے آیا، ہمارے لیے کیا لایا؟ زمزم لایا، پیو. بھائی زمزم و کھجور سے زیادہ بڑا تبرک کیا لائے گا؟ زمزم وہی ہوتا ہے. تب مدینے کی کھجور لایا تو وہ بولے اور کیا لایا؟ اب کھجور کھانا بھائی مدینے کی. مدینے زمزم پیو نا چم چم کر، کہ زمزم پیو. یہ زمزم اس لیے ہے جس لیے اس کو پیے کوئی. اسی زمزم میں جنت ہے، اسی زمزم میں کوثر ہے. کہ جو زمزم شریف پی کر دعا کرے اللہ پاک اس کی دعا قبول فرماتا ہے. اور کیا لایا ہے؟ کیا دے بتاؤ؟ پھر بیچارہ یہاں سے خریدتا ہے جانماز، یہاں سے خریدتا ہے تسبیحاں، یہاں سے خریدتا ہے کوئی لیڈیز سوٹ. اچھا گھڑی نہیں لایا؟ گھڑی لڑکے کا بھائی شوہر کا، اب شوہر کا بھائی کو بھی گھڑی دو، دیور کو الگ دو تو جیٹ کو الگ دو. سسر تو بیچارہ بوڑھا آدمی تھا، اس کے لیے کچھ نہیں لائے. کیا لاوے اس کے لیے؟ اور پورا گھر ہی، راشن بھی سے لے لو نا بھیا. اچھا کہیں یہ مکس چل رہا ہے کہ لڑکی والے دباتے لڑکے والوں کو، کہ لڑکے والے دباتے لڑکی والوں کو. آسان کریں، مہر آسان کریں، لینا دینا آسان. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ برکت والی شادی وہ ہے جس میں بوجھ کم ہو، یعنی دونوں طرف سے قرضہ نہ لیا جائے، دونوں طرف وزن نہ ہو. دیں، میری بات سمجھیے تاکہ کسی کو غلط فہمی نہ ہو. جہیز
لعنت نہیں ہے، جہیز لعنت ہے. جہیز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہزادی کو جہیز دیا تھا نا، ایسا نہیں ہے. لیکن جو ہمارے معاشرے میں جو جہیز کا نام سے جو لیے چل رہے ہیں نا، یہ جو رشوتوں کے نام پر چل رہا ہے، ظلم کے نام پر چل رہا ہے، زیادتی کے نام پر. بھائی ایک باپ ہے اپنی بیٹی کو پورا شہر اٹھا کر دے سکتا ہے، دے دینے دو، کوئی منع نہیں ہے. اور کون سا باپ ہے جو اپنی بیٹی کو خالی ہاتھ بیچتا ہے یار؟ میں اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ آپ بس ایک جگہ آ کر سٹینڈ لے لو کہ میں شادی اپنے پاؤں پہ کروں گا. بس میں الحمدللہ میں اپنا گھر خود چلاؤں گا، مجھے نہیں چاہیے. مجھے بس لڑکی، بس جو لڑکی والے کو، بیٹی کے ماں باپ کو جو دینا وہ دے دیں، ان کی مرضی ہے. نہ دیں، ان کی مرضی ہے، میری ذمہ داری. میں نے نکاح کر لیا، اب یہ عورت میری ذمہ داری ہوگی. اب یہ مطلب ڈیلیوری پر الگ، تو حج پر الگ، تو عمرے پر الگ، تو علاج پر الگ، تو فلاں پر الگ، تو یہ الگ. خودداری پیدا کرو میرے نوجوانوں، خودداری پیدا کرو کہ نہیں لینا یار، نہیں لینا. اور اب جو عرف، عادت، رسم و رواج جو شریعت کے خلاف نہیں ہے، وہ جو لینا دینا ہوتا ہے ڈیفینیٹ، وہ اس پہ کون منع کرتا آپ کو؟ مگر وہ سب جو راضی خوشی سے ہو رہا ہے، اس میں کئی پریشر نہیں ہے، بوجھ نہیں ہے. نہ لڑکے کے ماں باپ شرمندہ ہو رہے ہیں، نہ لڑکی کے ماں باپ شرمندہ ہو رہے ہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ اتنی خوبصورت اگر شادی ہو جائے تو یار مجھے بتاؤ کہ محبتیں کتنی بڑھیں گی اور معاشرہ کیسا ہو جائے گا. اب شادی سستی کر دے. اب نوجوان کی بات وہی میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں. یہ چلتے چلتے میں لڑکیوں کی طرف چلا گیا نا، میری بہنوں کی طرف، میری بچیوں کی طرف چلا گیا. بچیاں بیچاری گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں. اب جس کی 3 4 4 بچیاں ہیں، باپ کیا کرے گا؟ شادیاں سستی کر دیں. میرے نوجوانوں کے لیے شادیاں سستی کر دیں. بیٹا تو شادی کر لے. میں ایک مثال دے رہا ہوں، مشورہ دے رہا ہوں. ماں باپ ابھی جو مجھے سن رہے ہیں، میرے پاس ریکویسٹ ہیں، میرے پاس پوسٹیں ہیں، میرے پاس ریکویسٹ آئی ہے کہ اس پر بات کرو. ہماری عمریں بڑی ہو گئی ہیں، ہمارے ماں باپ ہماری شادیاں نہیں کروا رہے. آپ ماں باپ ہو یار، آپ کو اتنی نہیں اندازہ ہوتا کہ ابھی اس کی عمر اتنی ہو گئی، اس کی شادی ہو جانی چاہیے. ابھی بھی کہتے تیری عمر ہی کیا ہے؟ ارے بھائی اس کی عمر ہو چکی ہے شادی کی. آپ اس کو بولو بیٹا تم کر لو. اب شادی بھی کیا کرنا ہے یار؟ مطلب اگر آپ غور کریں، مجبوری ہے، اس کے پاس پوزیشن نہیں ہے، مگر وہ شادی کر سکتا ہے. وہ اپنے بیوی جو آئے گی اس کو 1 2 3 ٹائم کا کھانا کھلا دے گا، اس کو پہننے کپڑے دے دے گا، گھر بھی دے دے گا. آپ کے گھر کے اندر ہی کہیں کمرہ مل جائے گا، یا کرائے کا بھی گھر لے لے گا، تبھی چل جائے گا انشاءاللہ تعالی، گھر چلا لے گا. لیکن آپ اس کو تھوڑا فری ہینڈ تو دو کہ بیٹا تجھے ہماری فکر نہیں کرنی ہے. جو شرعن ولیمہ ہو جائے وہ ولیمہ کر لینا، جو شرعن مہر ہے وہ مہر دے دے. بیٹا شریعت و دین کے تقاضے پورے کر لے، ہماری دعائیں تیرے ساتھ ہیں. 500 کو دعوت نہ دے بیٹا. ہم یہ جو تجھے کرنا تو کر. باپ کہہ دے بیٹا میری پوزیشن نہیں ہے، لیکن پوزیشن نہیں ہے تو بیٹے کی جو پوزیشن ہے اس کے مطابق کمپرومائز تو کریں آپ. پھر دیکھیں میرے نوجوانوں کی شادیاں ہوتی کہ نہیں ہوتی. ایک طرف بیٹی کا کام آسان کر دیں، دوسری طرف میرے نوجوان لڑکے کو ریلیز کر دیں. یہ کون کرے گا یار؟ یہ خاندان کے بڑے کریں گے، یہ سول سوسائٹی کے لوگ کریں گے، یہ معاشرے کے کرتے دھرتے جو لوگ ہیں وہ کریں گے. کسی ایک کمیونٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں میں. یہ مختلف کمیونٹی میں مختلف چیزیں رائج ہیں. جو شرعاً درست ہے، اخلاقاً درست ہے، معاشرے میں عرف و عادت جو شریعت کے مطابق درست ہے، اس کا ہونا اپنی جگہ پر ہے، اس کو میں کلام نہیں کرتا. لیکن ریلیز تو کرے میرے نوجوان کو. ان کی بیچاروں کی شادیاں ہونے دیں، یہ ضائع ہو جائیں گے، تباہ ہو رہے ہیں. فلمیں، ڈراموں نے، میڈیا نے، الٹے سیدھے پروگراموں نے، گندے گندے مناظروں نے ان کے دماغ خراب کیے ہوئے ہیں بیچاروں کے. آپ سمجھتے نہیں ہیں. میرے اپنے بڑے بوڑھوں سے، والدین سے بات کر رہا ہوں، پیرنٹس سے بات کر رہا ہوں. آپ جا کے پوچھیں گے بیٹا میں نے آج بیان سنا تھا، وہ مولانا بول رہا تھا تیرے کو شادی کرنی ہے. اب یہ اتنا منہ بول کے بولے گا ہاں کرنی ہے. کیسے بولے گا یار؟ اس کو شرم نہیں آئے گی؟ آپ کی بیٹی کی عمر ہو گئی ہے، آپ اس کو پوچھ رہے بیٹی کیا لگتا ہے، بیان تو سنا تھا، میرے کو سمجھ تو آ رہی تھی، تو کچھ تیری شادی کرنی ہے. وہ کیسے بولے گی؟ حیا شرم بھی تو کوئی چیز ہے یا نہیں ہے؟ آپ کو نہیں سمجھ پڑتی؟ آپ کو بھوک کی سمجھ آ جاتی ہے، آپ کو پیاس کی سمجھ آ جاتی ہے،
گرم ٹھنڈے کی سمجھ آ جاتی ہے، بچے کو دیکھ کر یہ سمجھ نہیں آتی کہ میرے بیٹے اور میرے بیٹی کی عمر شادی کی ہے یا نہیں ہے۔ میرا تمام تر عاشقان رسول سے یہ مشورہ ہے کہ دین، شریعت، اسلام کے سارے تقاضوں کو سامنے رکھیں، معاشرے کی اخلاق اور جو بھی عرف و عادت کے اس کو سامنے رکھیں، اس کو سمجھیں، سیکھیں جو میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ اس کی ڈیٹیل ہے، ہم اس میں جاؤں گا تو گھنٹہ 1.5 گھنٹہ اور نکل جائے گا۔ سامنے رکھیں اور رکھنے کے بعد ایک اچھا سا ڈیسیجن لے کر، آپ کو لگتا ہے کہ بچہ مطلب کہ بیوی کو سنبھال لے گا اور مطلب اخلاق اور عادات و طریقے سے بھی سنبھال لے گا، پتہ چلے کہ بچہ ہی مطلب کہ بچہ ہے، اور اس کی یہاں بھی اگر بچہ ہو گیا تو بچے کے گھر پھر بچہ ہو جائے گا، یعنی اس کی تو مینٹلٹی بچہ، اور جو لڑکی تھی اس کا بھی بچپنا، تو ایک گھر سنبھالنے جیسی صلاحیت پیدا کروائیں اور ہو جاتی ہیں۔ بعض اوقات آپ اپنی عمر دیکھ کر سمجھتے ہیں، اب آپ 40 سال کے آدمی، وہ آپ کا 20-22 سال کا بیٹا، بلکہ آپ کی عمر 45 سال 50 سال ہو گئی ہے جب آپ اپنے بچے کی شادی کر رہے ہو، تو اب آپ بولو کہ میں ایسا نہ میرا بچہ ایسا، آپ جاؤ نا، آپ 20 سال کے کیسے تھے؟ جب آپ 20 سال کے تھے تو آپ کیسے تھے؟ تو آپ کو لگے گا یار میرا بچہ مجھ سے بہت زیادہ سمجھدار ہے۔ آپ دیکھ لو، آپ آج آپ اپنے بچوں کو اپنی اس کرنٹ ایج، کرنٹ ایکسپیرینس سے جج کرتے ہیں۔ آپ خود کو اس 20-25 سال کی عمر پہ رکھے جب آپ کی 20-25 سال کی عمر تھی، تو آج ایک تعداد ہے جن کو اپنے اولاد اپنے سے زیادہ انٹیلیجنٹ، اپنے زیادہ ایکسپیرینس نظر آئے گی۔ اپنے بچوں کی قدر کریں، ان کی عزت کریں، ان کو پیار، مان، سمان دیں، انشاءاللہ آپ کا بچہ آپ کے قدموں میں لوٹے گا۔ ساری دنیا عزت کرتی ہے اور آپ بولتے ہیں تو کسی کام کا نہیں ہے، وہ بولتا ہے ساری دنیا مجھ سے کام لیتی ہے، میرا باپ بولتا ہے تو کسی کام کا نہیں ہے۔ نہیں ہوگا، جب باپ بولتا ہے تو صحیح بولتا ہوگا۔ ایسا نہ کرے۔ یہ میں نے وہ شاید باتیں کی ہیں جو میری معاشرے کے، میری سوسائٹی کے، بلکہ ایک فیملی ہے، طبقے جو شاید لاکھوں لاکھ ہیں، یہ چیخ نہیں سکتے، ان کے پاس مائک نہیں ہے، یہ بول نہیں سکتے، ان کے پاس اسکرین نہیں ہے، ان کے پاس سوشل پلیٹ فارم نہیں ہے۔ الحمدللہ اللہ کی رحمت دعوت اسلامی کے پاس ہے، اور میں اس کا فائدہ اٹھا کر میں ان اپنے دکھیارے مسلمان خاندانوں کی، اور ان دکھیارے نوجوانوں کی، اور ان دکھیاری میری بچیوں کی، میری بہنوں کی میں نمائندگی کر کے کہہ رہا ہوں کہ خدا را ان پر رحم کریں، ان کو زیادہ اس طرح کی کمائی پر مجبور نہ کریں کہ یہ حرام کمائیں اور حرام کما کر پھر یہ اپنے گھر کو چلائیں۔ حرام کمائی سے یاد کر لو میرے پیارے اسلامی بھائیو، حرام کمائی سے گھر میں جھگڑے، فساد، نا اتفاقی آتی ہے، اولاد نافرمان ہوتی ہے۔ حلال کمائیں، مختصر کمائیں، ایک دوسرے کو طنز طعنہ تنقید نہ کریں، کمپرومائز کریں۔ اور اس کے لیے میں آپ کو ایک فارمولہ دے دیتا ہوں اینڈ میں جاتے جاتے، آمدنی کے مطابق اپنے اخراجات فکس کر لیں۔ یہ فارمولہ ہے، آمدنی کے مطابق اپنے ایکسپنس فکس کریں۔ ایکسپنس کے مطابق آمدنی بنانے جائیں گے نہ تھک جائیں گے، خرچہ قابو میں نہیں آتا۔ وزن اور خرچہ جب ایک بار بڑھ جائے تو پھر اس کو گھٹانا مشکل ہے۔ یہ دونوں کام بہت مشکل ہیں، ایک ویٹ بڑھ جائے اور ایک گھر کا خرچہ بڑھ جائے۔ اب بولو کہ ان کو نیچے لاؤ تو بہت محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو یہ یاد کر لیں، یہ میرے گھر کی اسلامی بہنیں بھی یاد کریں، بیچارہ جو کر سکتا کر رہا ہے، مزید جو بہتری آئے گی کرے گا، لیکن کر تو رہا ہے نا، پڑا ہوا تو نہیں ہے، سویا تو نہیں ہے، اڑاتا تو نہیں ہے، کوئی نشے کا عادی تو نہیں ہے، کوئی شرابیں تو نہیں پیتا، کوئی جوا تو نہیں نہ کھیلتا، کوئی ادھر ادھر دوستوں پہ تو خرچ کر کے نہیں آ جاتا نا، فیملی کے لیے کر رہا ہے نا جو کر رہا ہے، آپ کو کھلانے پلانے کے لیے کر رہا ہے نا، تو اب کر رہا ہے۔ اب جو بیچارے کے نصیب، اب جو مقدر تھا وہ ہے، آپ کے بھی نصیب میں یہی ہے، اس کے نصیب میں بھی یہی ہے، تو محبتوں سے رہو نا یار، کیوں لڑکے جیتے ہو یار؟ کب لاؤ گے، کب لاؤ گے؟ روزانہ دال کھائیں، روزانہ دال بھی نہیں ملے گی تو کیا کر لو گے؟ اللہ نے رزق تو دیا ہے نا یار، پیسہ نہیں ہے رزق تو ہے، امیری نہیں ہے رزق تو ہے، دولت نہیں ہے رزق تو ہے۔ رزق تو ہے یا نہیں ہے؟ پانی پی رہے رزق نہیں ہے؟ اگر اللہ نہ کرے رزق بھی رک گیا تو کیا کریں گے؟ جس دن رزق رکا نا، ٹینشن نہ لیں، جس دن رزق ختم ہو گیا نا اس دن آپ زندہ بھی ہیں، آپ قبر میں ہوں گے۔ ذہن بنا لیں آپ، جب بندے کا رزق پورا ہو جائے گا تو وہ قبر میں اترے گا، کیونکہ اس کے موت کا ٹائم ہو گیا۔ وہ جب تک زندگی ہے رزق ملے گا، یا جب تک رزق ہے زندہ ہے۔ زندگی ختم، رزق ختم، یہ سارا یہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے، ایک آگے پیچھے نہیں ہے۔ پھر اب قبر میں اتر گئے، کیا رزق بولنا؟ اب اعمال ہے اور آپ ہے اور ہمیں
تو اللہ نیکی و تقوی پرہیزگاری دے، قناعت دے، اور حرام روزی سے اللہ بچا کر رکھے۔ جہاں سے بھی آتا ہے، ماں باپ بیوی بچے رشتہ دار پڑوسی، کہیں سے بھی خدا نہ خاصا کوئی ٹوکری کی آتی ہے نا، تو آپ اپنے رب پر بھروسہ کرو، ان کی باتوں میں آ کر حرام روزی مت کمانا۔